سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے تو اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اس پر لطف و کرم کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی کے نتیجے میں قرب پانے والے کا دل خشیت الہی سے معمور ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے خشیت الہی اور احساس جواب دہی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم والوں کو ہی خوف الہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کی سب سے زیادہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ام المومنین بنت صدیق اکبر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 گناہوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی شان بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو نصیب ہوتا ہے اور دوسری قسم کا خوف قرب خاص والوں کو ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قرب و معرفت اور فضل و کمال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، چنانچہ آپ کی خشیت الہی بھی بے مثال ہے۔ حیات صدیقی میں خشیت الہی کی ایسی شاندار مثالیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آیت کریمہ سننے پر کیفیت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر الا اقرئک آیۃ انزلت علی، اے ابو بکر کیا میں تمہیں وہ آیت نہ پڑھاؤں جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے ہی میں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو خوف الہی اور احساس جواب دہی کے سبب مجھے ایسے لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے درد کی وجہ سے انگڑائی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کی وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انت یا ابا بکر والمؤمنون فتجزون بذلك فی الدنیا حتی تلقوا اللہ ولیس لکم ذنوب واما الاخرون فیجمع ذلك لهم حتی یجزوا به یوم القیامہ، یعنی اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کے گناہوں کی معافی دنیاوی آزمائشوں کے ذریعے ہو جائے گی حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر پیش ہوں گے، لیکن دیگر لوگوں کے گناہ جمع ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں قیامت کے دن ان کی سزا دی جائے گی۔ جزا و سزا سے متعلق قرآنی آیات مبارکہ ہم بھی سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں کی کیفیت میں عموماً کوئی تبدیلی نہیں آتی، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی کیفیت سے متعلق ارشاد ابھی ذکر کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہو خشیت بھی اتنی ہی زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ لقمہ حرام سے پرہیز۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی، اس کی کمائی حلال ہوتی تھی، چنانچہ آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر کے تناول فرما لیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، میں کاہن تھا تو نہیں تاہم بناوٹی طور پر کہانت کر دی تھی۔ آج اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے معاوضہ دیا، آپ نے جو کھایا ہے یہ بھی اسی میں سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بے چین ہو گئے کہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ کیوں چلا گیا، چنانچہ آپ نے تکلف سے قے کرنے کی کوشش کی مگر وہ چیز باہر نہ نکلی۔ کہا گیا پانی پئیں تب باہر آئے گی۔ آپ نے پانی منگوا کر پیا اور کافی کوشش کے بعد پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب قے سے باہر نکلا تو آپ پرسکون ہوئے۔ کسی نے کہا، یرحمک اللہ کل ھذا من اجل ھذہ اللقمۃ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اس چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے آپ نے
اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ ارشاد فرمایا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ حرام لقمہ نکالنے کے لیے جان بھی جاتی تو میں نے نکالنا ہی تھا۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به فخشیت ان ينبت شیء من جسدی من هذه اللقمة، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو گوشت حرام سے پرورش پائے جہنم اس کے بہت قریب ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمہ حرام سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو۔ بے خبری میں حرام لقمہ کھا لیا جائے تو قے کرنا لازم نہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے تربیت فرمانا چاہتے تھے کہ حرام سے بچنے کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ نہایت بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت یا باغ فدق سے متعلق کسی کا حق چھینا ہے۔ وہ ہستی جس نے زندگی بھر حرام لقمہ سے پیٹ کو محفوظ رکھا، اس پر اس طرح کی بے سر و پا الزام تراشی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے مترادف ہے۔ خلافت کے لیے سیدنا عمر فاروق کا انتخاب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے وصال سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تو کسی نے کہا عمر بہت سخت مزاج ہیں، انہیں خلیفہ منتخب کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب سہارے کے ساتھ بٹھایا گیا تو فرمانے لگے هل تفرقنی الا باللہ وفی روایت انا اعلم باللہ وبعمر منکما فانی اقول اذا لقیتہ استخلفت علیہم خیر اہلک، یعنی تم مجھے بارگاہ الہی میں جواب دینے سے متعلق ڈرا رہے ہو، قسم بخدا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تمہاری بنسبت زیادہ جانتا ہوں۔ یقیناً جب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو عرض کروں گا خدایا میں نے تیرے بندوں میں سب سے بہتر و افضل کو مسلمانوں پر اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ خلیفہ اول بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سائل کو جو جواب دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کیا تھا کہ ایک دن اس سے متعلق پوچھا جائے گا اور مجھے بتانا ہوگا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔